السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ حکومت کا باب ختم ہونے والا ہے، شاہ محمود قریشی کا دعویٰ۔ نون لیگ کے وزراء کی تو میں چودھری شفیق اور عابد شیر علی آمنے سامنے۔ پاکستان میں سیاسی ہلچل کا موسم ہے۔ اس وقت اپوزیشن ایک تحریک چلانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ تحریک انصاف فیصل آباد میں جلسے کا اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دوسری جماعتیں بھی ان کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں تحریک انصاف کے رہنما عمران خان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن جناب آصف علی زرداری سے بھی بات کریں گے ٹیلی فون پر، لیکن آج جو قائمہ کمیٹی تھی انفارمیشن کی، وہاں پر جو گفتگو ہوئی اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو اس وقت ایک تناؤ کی سی کیفیت ہے پاکستان کے اداروں کے درمیان، خاص طور پر جس میں جیو ٹی وی بھی شامل ہے، جس میں وہ انوالو ہے، اس پر کھل کر آج انہوں نے کہا ہے کہ پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ایسا لگ رہا ہے جیسا وہ اب اپنا وزن فوج کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آئی ایس آئی کے پلڑے میں ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو آج شاہ محمود قریشی کا یہ سٹیٹمنٹ، تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا کہ حکومت کا باب بند ہونے والا ہے، ایک بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے رہنما آج پارلیمنٹ میں بھی جو گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ قطعی طور پر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ چرایا گیا اور اب وہ 1 سال سے زیادہ اس حکومت کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب جو خبریں ہیں ہمارے عسکری اور سول اداروں کے درمیان جو تناؤ کی سی کیفیت ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2 ایشوز پر، جس میں جناب پرویز مشرف صاحب کا ایشو ہے اور دوسرا ایشو یہی جو آئی ایس آئی کی کمپلینٹس ہیں، اس کے حوالے سے حکومت اور عسکری ادارے ایک بند گلی میں آ گئے ہیں۔ اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ ہیں، جناب طارق عظیم صاحب ہیں اور جناب غلام سرور خان صاحب ہیں۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب عظیم طارق صاحب کی جانب۔ طارق صاحب، ایک پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ اس وقت جو حکومت اور فوج کے درمیان کچھ معاملات پر جو ایشوز ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بند گلی میں چلے گئے ہیں، اور اب تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا باب بند ہونے والا ہے۔ دیکھیے جی، مجھے نہیں پتا ان کو کیسے پتا چل گیا کہ حکومت کا باب بند ہونے والا ہے۔ ویژول تھنکنگ تو ان کی ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد چلے جائیں تاکہ ان کا بھی دوبارہ چانس بنے، یا یہ پہلی دفعہ چانس بنے ان کا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پیسفل پروٹیسٹ ان کا حق ہے، یہاں پہ کریں، فیصل آباد میں کریں، لاہور میں کریں، دیٹ از کسی کا بھی حق ہے کہ انڈیویجول ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو، ہم ویلکم کرتے ہیں اگر پیسفل رہتے ہیں اپنا پروٹیسٹ کریں، لیکن جب جو بات وہ کر رہے ہیں، جو آرگومنٹس ہیں، اس میں وزن نہیں ہے، سچی بات ہے۔ اب دیکھیں جب انہوں نے شروع کیا، اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی ہمارے کو پرابلم یہ ہے کہ جی جیو نے ان کو سپورٹ کیا، 11-23 پہ ان کی اسپیچ ہوتی ہے، جیو نے ہمیں سپورٹ بالکل نہیں کیا ہمارے، بلکہ یہ عام اثر تھا اس وقت کہ پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹڈ ہے جیو کا سارے کا سارا۔ میں آپ کو اس کی مثال دے سکتا ہوں، یعنی کہ ایک دن پہلے پروگرام جو ہوتا ہے 10 مئی کو، اس میں 3 بندے بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے 3 کے 3 پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ود ان آور جا کے آپ کی پولنگ شروع ہوتی ہے، وہ بندے ہیں۔ ہم نے 15-20 منٹ مانگے ایک دن پہلے 9 کو، میاں صاحب نے ریکویسٹ کی 15 منٹ دے دیجیے، انہوں نے ہمیں 15 منٹ تک نہیں دیے، ایک سچویشن ہو گئی تھی۔ تو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ 11-23 پہ اگر اسپیچ ہوتی ہے تو کہتے جی وہ میاں صاحب نے اشارہ دے دیا آر اوز کو، جیسے ان سے پہلے کبھی انہوں نے کہا تھا، ہمیشہ سے وہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری سچویشن ایسی ہے، اکنامک سچویشن ایسی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کولیشن کی ہمیں ضرورت پڑے۔ کولیشن بائی اٹس ویری نیچر جو ہوتی ہے کنسنسس سے کام کرتی ہے، اور اب تو طارق صاحب اب بات اس سے آگے نہیں، جی بالکل، فخر الدین جی ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب بہت مداخلت کیا کرتے تھے اور اسی لیے میں نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر اگر حکومت جو ہے ان حلقوں میں کاؤنٹنگ یا جو انگوٹھوں کے ذریعے شناخت کا معاملہ تھا، اگر وہ اسے طے کر لیتی تو آج جو تحریک چلانے کی عمران خان بات کر رہے ہیں، اس کی تو نوبت دیکھیے جی، عمران خان صاحب نے تو اپنی پہلی اسپیچ پہ کہا کہ ہم جو ہے ریزلٹس مانتے ہیں، ہم حکومت کو مانتے ہیں، ہم صرف دھاندلی کے خلاف، یہی کہا نا فلور دا ہاؤس۔ اگر مانتے ہیں اس کو تو پھر اب 1 سال کے بعد دوبارہ شروع کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کوئی تک نہیں بنتا، صرف یہ ٹائمنگ اس لیے کہ ایک تناؤ کی کیفیت پیدا تھوڑی دیر سے ہوئی تھی،
جو کہ وہ بھی ایک نجی چینل کی طرف سے جو پروگرام چلا اس کی وجہ سے ایک سچویشن کریٹ کی گئی. اس میں جا کے اگر اس میں ہمارا لیکن اس سچویشن میں کیونکہ دوسرے پارٹیسپینٹس ہیں میں ان کی طرف بھی جاتا ہوں, لیکن اس سچویشن میں ایک بات تو بالکل سامنے نظر آ گئی ہے کیونکہ جو عسکری حلقے ہیں اور بہت سارے پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر اعظم نے یہ کہا لندن میں کہ ہم فلاں چینل کو بند نہیں کریں گے, تو اس کے بعد پیمرا کے لیے کیونکہ اس میں حکومتی ممبران کی اکثریت ہے, ایک بالکل واضح طور پر پرائم منسٹر نے اشارہ دے دیا کہ جناب آپ نے اس طرح سے اس مسئلے کو لینا ہے. نہیں دیکھیں بند کرنا ایک چینل کو اور ان کو بتانا کہ یہ آپ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو, دیکھیں جو انہوں نے کیا وہ انہوں نے غلط کیا. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کو 8 گھنٹے ہمارے ایک سیکورٹی ایجنسی کے بندے کو دکھانا ایز اف اشتہاری مجرم ہے, اور اس کے بعد جناب ابھی کوئی انکشافات کرنے والا ہے, اس کے لیے ہم بریکنگ نیوز لے کے آئیں گے. 8 گھنٹے دنیا میں کبھی اس جگہ نہیں ہوتا. دنیا میں تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ سیکورٹی ایجنسیز کے لوگ جو ہیں ان کی فوٹو تو درکنار ان کا نام تک نہیں بتایا جاتا. یہ جو کیا انہوں نے بہت غلط کیا. اب کس کو کرنا چاہیے تھا؟ پیمرا کو چاہیے تھا کہ امیڈیٹلی ایکشن لیتی. اگر پیمرا نے ایکشن نہیں لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیمرا کی کمزوری ہے, اس کو فردر ہمیں اسٹرینتھن کرنا ہے. لیکن چینلز کو بند کرنا, دیکھیں آج جیو ہے کل کو دوسری چینل کوئی آ جائے گی, وہ غلطی کریں گے تو کیا اس کو بھی بند کر دیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ چینلز کو بند کر دینا چاہیے, لیکن بہرحال ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے, کوئی پیوریٹیو ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف کہ آگے سے وہ نہ کر پائیں. ٹھیک ہے. اچھا غلام سرور صاحب, آپ کو میں لے کے آتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ حکومت کا باب بند ہونے والا ہے, حکومت جانے والی ہے. تو یہ تو ایک بڑا انتہائی سخت اسٹیٹمنٹ ہے. بہت سارے جو لوگ اس سسٹم کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں وہ تو اس بات سے خاصے پریشان ہو گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے سبھی بھائی کہ پاکستان کے عوام بیدار ہو چکے ہیں. عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ ابھی جو کال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں بھرپور پارٹیسپیشن تھی عوام کی طرف سے, اس ملک کے نوجوانوں کی طرف سے, پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے, اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی ایکٹیویشن بھی ہوئی. عوام بھی بیدار ہیں. پھر اس ایشو پہ جس ایشو پہ ہم نکلے ہم نے کہا جی کہ الیکشن رگ ہوا ہے. 3 قسم کی رگنگ ہوتی ہے, پری پول رگ ہوتا ہے, بیلٹ رگ ہوتا ہے, اور پوسٹ بیلٹ رگ ہوتا ہے. یہ الیکشن تینوں حوالوں سے رگ ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود الیکشن ہونے کے بعد پارٹی چیئرمین نے یہ کہا کہ الیکشن رگ ہوا ہے. زور دے کے کہا کہ ہم رگنگ کو نہیں مانتے, لیکن ہم جمہوریت کی گاڑی کو پٹڑی سے اتارنا بھی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت رواں دواں رہے, اس لیے ہم ان اسمبلیوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن ساتھ ہی ہمارا باب کیسے بند ہوگا؟ نہیں لیکن سرور صاحب پھر حکومت کا باب کیسے بند ہوگا؟ دیکھیں جی اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ آ رہی ہیں, جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن نے بھی کہا ہے جی کہ لاہور کی سیٹوں پہ جلی الیکشن ہوا ہے, لاہور کی سیٹس میں ریک ہوا ہے. اس الیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہم وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کے موقف کو سپورٹ کیا ہے. اس طرح یہ واحد الیکشن ہے کہ الیکشن ہارنے والوں نے تو الیکشن کو ڈیفینیٹلی کہنا ہے کہ الیکشن ریک ہوا ہے, لیکن الیکشن جیتنے والی تمام پارٹیز بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ الیکشن ریگ ہوا ہے اور یہ الیکشن کریڈیبل نہیں ہے. اور دوسری بات کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بھی نان پرفارمر ہے, اس سے عوام بھی تنگ آ چکے ہیں, اس سے ادارے بھی تنگ آ چکے ہیں. اس لیے لگتا ہے کہ حکومت اب تنگ گلی میں آ چکی ہے, بند گلی میں آ چکی ہے, اس کے پاس نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں. حال ہی میں جو واقعہ ہوا جس پہ میرے بھائی طارق عظیم صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں پاکستان کے ایک اہم سلامتی کے ادارے پر انگلی اٹھائی گئی, 8 گھنٹے تک انہیں کرٹیسائز کیا گیا, اور یہ کام تو انڈین را کرتی ہے, اور انہیں کنڈیم تک نہیں کیا گیا. پرائم منسٹر آف پاکستان کم از کم اپنے اس ادارے کو ڈیفینڈ کرتے, اور جس طرح آرمی چیف آیاس آئے گئے اس طرح پرائم منسٹر کا بھی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرتے اور غلط کرنے والے کے خلاف ایکشن لیتے. غلام سرور خان ہمارے ساتھ ہی رہیے, بڑا اہم معاملہ ہے جس پر آپ نے بات کی ہے, اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. شازیہ مری بھی ہمارے ساتھ ہیں اور طارق عظیم بھی ہمارے ساتھ ہیں, لیکن وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا.
ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی کے اس بیان کی جس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کا باب اب بند ہونے والا ہے. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سول ملٹری تناؤ کی. اس حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی جانب سے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب باب بند ہو رہا ہے اور وہ جو ایک بات ہے ادارے پر ہرزہ سرائی ہوئی اور گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ وہ ان کو کچھ کنسول کرنے کی کوشش کرتے اپنی پوزیشن کی وضاحت کے لیے بھی ان وزیروں کو لگایا ہے یعنی جن پر جھگڑا شروع ہوتا ہے خواجہ سعد رفیق کے بیانات اور خواجہ آصف صاحب کے بیانات سے بنیادی طور پر مشرف صاحب کے معاملے پر جھگڑا شروع ہوا تھا. اب انہی میں سے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب ہی پھر دوبارہ حکومت کی پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بگڑے گی صورتحال. آپ بیان فرمائیے. بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے, لیکن اب جو بیانات آ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے جو عمران خان صاحب کی پوزیشن ہے, مثلاً آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیان آئے کہ جی بالکل اس کو سارے کو مستعفی ہو جانا چاہیے. کیا دیکھیں؟ شکریہ سمیع صاحب. میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ میچورٹی سے کام نہیں کر. جس بلوغت کی امید اس حکومت سے ہمیں تھی ایک عرصے کے, میں سمجھتی ہوں کہ جد و جہد کے بعد, ایک عرصے کی کشمکش کے بعد, جو ہمیں ایک استحکام پاکستان کی سیاست میں نظر آیا, ہمیں یہ امید تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اب ایک ڈفرنٹ لیڈر بن کر سامنے آئیں گے اور وہ چیزیں جو ماضی میں جنہیں ہم بلنڈرز کہتے ہیں جو ہوتی رہی ہیں وہ اب کے بعد شاید اس طریقے سے نہیں ہوں گی, کیونکہ بہت کچھ اس وقت سے لے کے اب تک کے حالات کے درمیان ہو چکا ہے, جس کے اندر بہت اہم اچیومنٹ 18ویں ترمیم تھی جو ایک ایسی کمیٹی کے ذریعے سامنے آئی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود تھی. تو اتنی کنسنسس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت ہو یا حکومت ہو وہ میچورٹی کا مظاہرہ کرے گی. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال, کیونکہ میں پارلیمنٹ میں بیٹھی یہ چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں, ریگنگ کی جو بات ہے, دیکھیں اس حوالے سے ریزلٹس کی جہاں تک بات آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو کہ سابق صدر بھی ہیں پاکستان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں, ان کا جو لاسٹ خطاب بحیثیت صدر تھا جو کہ ہسٹورک خطاب تھا, 6 مرتبہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کو ایڈریس کیا تھا, اس کے اندر جو اس اسپیچ کا متن ہے اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بڑی ریزرویشنز کے ساتھ ان نتائج کو قبول کیا ہے کیونکہ اس ملک میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت جا رہی ہے اور دوسری جمہوری حکومت آ رہی ہے, تو بیچ میں کوئی ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں نظر آئی ہے جو ماضی میں آتی رہی ہے. تو میرے خیال ہے گریٹر انٹرسٹ میں انہوں نے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بہت مجبوری کے تحت ان نتائج کو قبول کیا. پھر ان کی اب جو عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں اس میں آپ شامل ہوں گے؟ میں بات کر رہی ہوں. دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جو ریفارمز اور ریفارمز آنی چاہیے, یہ کوئی ہرگز کوئی آخری امینڈمنٹ نہیں تھی, ریفارمز کی گنجائش ہے اور ہر پڑھے لکھے تہذیب یافتہ معاشرے کے اندر امپروومنٹ آتی رہتی ہے. ہمیں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے. اب وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کنسنسس سے کی جائے اور حکومت ہماری بات ماننے کو تیار ہو. اور اگر حکومت, پہلی تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھی ہیں, دیگر ہمارے وہاں پہ ساتھی ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اپوزیشن جماعتیں کوشش کریں اور ایک ڈاکیومنٹ تیار کریں اور حکومت کو پیش کریں. اگر تو حکومت راضی ہے اس طریقے سے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہے سمیع صاحب تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس بھی دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم بھی کوئی احتجاج رجسٹر کرائیں گے پھر حکومت کو خیال آئے گا. میں سمجھتی ہوں کہ میجورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت کی ایگزسٹنس کو بھی آپ عزت دیں, احترام دیں اور اکنالج کریں. ہم اور کچھ نہیں مانگتے, ہمیں کہتے ہیں ہماری آواز کو سنیں. یہ آپ نے بات سنی, یہ تو جو کہہ رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ کہ لگ رہا ہے کہ اب صبر کا پیمانہ پیپلز پارٹی کا بھی لبریز ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. دیکھیں جی, پولیٹیکل مفاہمت کی جو بات کر رہی ہے شازی, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. ہماری طرف سے کوئی اس میں کمی نہیں ہے. زرداری صاحب خود میاں صاحب بارہا سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں کئی دفعہ مل چکے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب ہسپتال میں ہوں یا بنی گالہ میں ہوں, خود چل کے چلے گئے ان کے پاس, دوسری پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. فلور دا ہاؤس پہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایشو ہے
الیکشن کے بارے میں ایشو ہے یا کسی قسم کا ایشو ہے. دیکھیں باہر سڑکوں پہ آنے سے تو بات نہیں بنے گی. لے آئیں سڑکوں پہ 50,000 لے آئیں, لاکھ لے آئیں, لیکن اس سے بات نہیں بنے گی. ایونچولی تو جا کے معاملہ جو ہے وہ آپ کو لا چینج کرنے پڑیں گے, ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ چینج کرنا پڑے گا, جو بھی کچھ ہوگا فلور آف دا ہاؤس ہوگا. فلور پہ سب کی موجودگی ہے, وہاں بیٹھ کے بات کیجیے. ہماری طرف سے بالکل یس ہے. تو میں آپ نے سعد رفیق صاحب کا نام لیا, پرسوں بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں بات کری کہ یہ ہم لے لیں, بندے نامینیٹ کر لیں, بیٹھ کے اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. ابھی تک پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ اس پہ شور کر رہی ہیں, ابھی تک ایک سنگل بل پارلیمنٹ میں لانے سے قاصر رہے ہیں. کیا کون روکتا تھا ایک سال میں کو لے کے آتے؟ باقی رہ گئی ایک سال میں کیا نہیں کیا. دیکھیں ہمارے مین ایشوز کیا. ٹھیک ہے 8-9 گھنٹے اگر پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے جس طرح کی وہ کیمپین چلا رہا ہے, جو کہ پاکستان کی عوام کو, ہر پاکستانی کو قابل قبول نہیں ہے ہرگز کسی بھی قیمت پر, لیکن وہ 8 گھنٹے ہوں یا 10 گھنٹے ہوں, پیمرا کی ذمہ داری تو ایک اتھارٹی کے طرح بنتی ہے, لیکن پیمرا کنٹرول کون کرتا ہے؟ حکومت. تو سب سے پہلا سوال تو حکومت سے یہ کیا جاتا ہے, اور حکومت کی جانب سے آج تک ٹو ڈیٹ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں, طارق عظیم صاحب میرے سامنے بیٹھے, کوئی اطمینان بخش جواب نہیں آیا. جب آپ کے انفارمیشن منسٹر سے بات کریں تو وہ دلیل اور گلیل کی اس بحث میں چلے جاتے ہیں کہ ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں, گلیل والوں کے ساتھ. ارے بھائی دلیل والے بھی اپنے, گلیل والے بھی اپنے ہیں. پاکستان کی بات ہو رہی ہے, آپ کی سینسٹیو ایشوز پرٹیننگ ٹو سیکیورٹی آلریڈی موجود ہیں آپ کے ملک کے اندر. انٹرنل سیکیورٹی جب ایک ایشو نہیں ہوتا تو آپ وہ NISP نہ لاتے, نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی, جو کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے, اس کا بھی اب تذکرہ ہو نہیں رہا. لیکن دیکھیے اس وقت سیکیورٹی ایک بڑا ایشو ہے. ایشو نہ بھی ہو تو بھی عسکری قیادت ہمارے لیے بارڈرز پہ کھڑی ہے. آپ ان کے سربراہ کے لیے جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں, یا دیکھیے پالیٹیشینز کو تو صبح اور شام جو درگت بنائی جاتی ہے معذرت کے ساتھ, اس میں تو اب ایتھکس کہاں گئے ہیں. I mean, you are few. میں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں لیکن بات یہ نا, گورنمنٹ کدھر ہے؟ پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہے؟ گورنمنٹ پیمرا پہ ڈال دی, پیمرا از کنٹرول بائی دا گورنمنٹ. تو آئی ہولڈ دا گورنمنٹ ریسپانسبل. میری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ فرسٹ آف آل دے شوڈ بی ریسپانسبل. اب یہ آ کے جی منسٹرز کے ذریعے اسٹیٹمنٹس دلوا دینا, ماحول کو اور گرم کر دینا, از ناٹ اے ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ. میں کیونکہ وقت کم ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں طارق صاحب. ایک سوال جو ہے, ابھی آج جو قائمہ کمیٹی کی میٹنگ تھی, انفارمیشن کی بھی اور ٹاک شوز میں, بجائے اس کے کہ اس صورتحال کو حل کرنے کے لیے جیسے شادیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں حکومت کو انیشیٹو لے, حکومت کے وزراء نے یہ کہنا شروع کر دیا, ان کے اکابرین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ ایک کمرشل ایشو ہے, باقی سارے چینل ایک چینل کو بند کرانا چاہتے ہیں, اس لیے وہ سارے گینگ اپ ہو گئے ہیں اور ہم اس چینل کو بند نہیں کر سکتے. کس طرف لے جا رہے ہیں آپ اس بحث کو؟ جی دیکھیں, میں پھر دوبارہ وہی بات کرتا ہوں کہ چینل کو بند کرانا جو ہے, بند کرنا ایشو نہیں ہے یا نہیں ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں بند, اگر آپ کو غلطی کرتے ہیں آپ کی چینل یا کوئی دوسری چینل کو غلطی کرتی ہے تو اس کو امیڈیٹلی بند کر دیا جائے, یہ بات نہیں. دیکھیں دنیا ساری میں وہ جو پیمرا میں درخواست آئی ہے وزارت دفاع نے جو دی ہے, جو آپ کی حکومت ہے, وزیر بھی آپ کے, اس میں جو ریکویسٹ کی گئی ہے, یہ تو چاہیے کہ گورنمنٹ پہلے اپنے اندر یہ صلاح مشورہ کر کے بات کرے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اس درخواست میں جو پیمرا کو دی گئی ہے, اس میں جو پرے کی گئی ہے, وہ تو حکومت کی پرے ہے, اور حکومت اب خود کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے جو حکومت ہے, حکومت نے تو وہی کرنا ہے جو ادارے ہیں. جیسے شادیہ جی نے کہا ہے کہ پیمرا از دا رائٹ اتھارٹی. پیمرا کے پاس جو بھی رولز ہیں, جو ان کے پاس پینلٹیز ہیں اس قسم کے ایشوز پہ, وہی ہوں گی نا, ان کے اوپر لگے گی. اب پیمرا کے پاس لگا ہوا ہے اس وقت, میٹر از لائنگ ود دا پیمرا. ہماری کوشش ہے کہ پیمرا کو فردر جو ہے ان کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے حالات نہ بنے. بہت بہت شکریہ جناب طارق عظیم صاحب, بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ. نہایت اہم معاملہ ہے یہ. اس وقت جو ایک ابہام ہے وہ حکومت کے اپنے بیانات کی وجہ سے ہے. وزارت دفاع نے جو پیمرا کو درخواست بھیجی ISI کے حوالے سے, اس میں یہ درخواست کی گئی پیمرا سے کہ جیو پر پابندی لگائی جائے کیونکہ انہوں نے ریڈیکیول کیا, غلط الزامات لگائے پاکستان کی آرم فورسز پر, پاکستان کی ISI پر. جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم نواز شریف اور جو دوسرے وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیو پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. پابندی لگانے کی جو درخواست ہے وہ بھی حکومت کی ایک وزارت نے دی ہے, اور پابندی نہ لگانے کی جو بات ہے وہ بھی حکومت کر رہی ہے. لیکن اب افسوسناک بات یہ ہے
کہ بہت سارے حکومتی اکابرین اس سارے معاملے کو پرائیویٹ دوسرے چینلز اور جیو کے درمیان معاملہ قرار دے رہے ہیں، اور یہ کہنا ہے ان کا کہ یہ دوسرے چینلز جیو کو بند کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزارت دفاع نے یہ درخواست دی ہے اور وزیر اعظم نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چینل کو بند نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال یہ بڑا اہم معاملہ ہے، پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ مستقبل میں جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہیں اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس طرح سیاسی حکومت اس مسئلے کا حل نکالتی ہے یہ ڈٹرمن کرے گا مستقبل میں حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان تعلقات کو۔ ناظرین، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اوریہ مقبول جان سے کہ یہ جو تناؤ کی کیفیت ہے کیا حکومت اس سے نکل سکے گی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اسلام آباد جو ہے وہ بالکل ایک کیا سرائیوں کی اماجگاہ بن کر رہ گیا، اور اب جو بیرونی سفارتکار ہیں وہ بھی بڑے کوششلی اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اگر اس نے اسی طرح کنٹینیو کیا تو جو ایک ترقی کا خواب تھا جو پاکستانیوں نے دیکھا وہ شاید پورا نہیں ہو سکے گا۔ اب اسی صورتحال کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیا اس میں کچھ بہتری کی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اوریہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اوریہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوریہ، جب بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے تو بہت سارے لیڈروں کو تو گفتگو کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اتنی سنگین ہے ہی نہیں، لیکن جو گراؤنڈ پر صورتحال ہے اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بند گلی ہے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، فی الحال ٹھیک کرنے کا فوری طور پر اس لیے نہیں ہوتا نظر آ رہا کہ رابطے مکمل طور پر ان کے ٹوٹ چکے ہوئے ہیں، اور جب کبھی کسی انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو، خواہ وہ پرائم منسٹر ہو، سیاسی سربراہ ہو یا کوئی اور، پبلک کا سہارا لینا پڑے، لوگوں کو بات بتانی پڑے، میڈیا کا سہارا لینا پڑے اپنی بات کا، اپنی معافی ضمیر بتانے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ میز پہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ گئے، اور یہ گزشتہ 2-2.5 مہینے سے ہوا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد ہواری چھا جاتے ہیں، اور وہ پھر ایسی خبر آپ تک آنے نہیں دینا چاہتے کہ جس خبر سے آپ کے تعلقات استوار ہو جائیں۔ میں 2 بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سینیریو ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور آگے بلٹ اپ ہوں گی۔ پاکستان جو ہے اس کے اندر کوئی $32 بلین جس کو ہم انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں، بنیاد پر انویسٹمنٹ نہیں، یہ لون ہے، اور وہ لون ہے چائنیز کا لون۔ اب انٹرنیشنل ایک بڑا انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا پوری کے اندر کہ جہاں پر آپ اکنامک انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو پھر دوسرے کی اکنامک انویسٹمنٹ کو وہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ اب جگلوٹ اور سکردو کی جو روڈ ہے یہ تقریباً 410 ملین کے قریب اس کے ڈالر کے قریب بن رہی ہے، تو 4.5 کروڑ روپے ڈالر کی ہو رہی ہے، جو کہ FWO نے کبھی اس کا ٹھیکہ جو تھا وہ تقریباً 5.5 لاکھ بنایا تھا۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، پھر ان کے بینک کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، یہ کچھ ایسے ہیں جس نے امریکہ کو خود بڑا تھرسا دیا ہے کہ اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو گئی تو ہمارا انٹرسٹ وہاں پر ویک ہو جائے گا، تو وہ پھر سامنے تو نہیں آتے۔ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو انٹرنیشنل جو سینیریو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا، لیکن میں جو صورتحال یہاں پر جو بہت سارے لوگوں سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو ایک پرسیپشن اس بند گلی میں آنے کی وجہ سے، اور جو مختلف ایشوز پر حکمران جماعت نے پوزیشن لی ہوئی ہے اس پر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے اندر یہ ایک پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا ہے، اور بڑا روزانہ وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے کہ شاید اس وقت جو بہت سارے لوگ جو حکومت میں شامل ہیں وہ بھی پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں ان کو زیادہ مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تو بڑا پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب، اگر آپ ایک وابڈا کے آفس میں اپنی درخواست لے کے جائیں اور آپ جرنلسٹ ہوں اور آپ کی درخواست کو یوں ایسے گھمایا جائے کبھی اس میز سے کبھی اس میز سے کبھی اس میز سے، تو آپ یقیناً سمجھیں گے کہ یہ وابڈا کا بندہ جو ہے میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ منسٹری آف ڈیفینس ایک اپلیکیشن لے کے جاتی ہے اور اس اپلیکیشن کے ایجنڈے کے اندر 3 نمبر پہ ایجنڈا آئٹم آتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو گھمایا جاتا ہے۔ آئی نو دا سیکرٹری انٹیریئر کہ جس کے ریمارکس بڑے پاپولر ہوئے ہیں اور دنیا پوری کی ہمیں کو پتہ نہیں اس نے بہت بڑی چیز کی ہے، وہ ان تک پہنچی ہے، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ منسٹری آف ڈیفینس کے اوپر کامنٹ کرے گی منسٹری آف انٹیریئر، جبکہ دونوں برابر کے بازو کی سمجھ لیے جائے تو کمنٹ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کو جس طرح ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم اپنے شوز میں رہو، اور آرمی کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے شوز میں رہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ویری بیڈ۔ تو یہ بڑی اچھا
دوسری ایک اور میں آپ کو عرض کروں. جی بولیے. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ریلیز ہو رہی ہیں جتنی بھی ہیں, آپ کتنی بھی 8-10 میں نے ایگزامپلس دی ہیں مختلف ممالک کی, ارجنٹین کی دی ہے, نکراگوا کی دی ہے, مصدق کی گورنمنٹ کی دی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کے پورے علاقے کے اندر اس طرح کی دہشت گردی شروع کرائی جاتی ہے. مطلب کبھی کہیں سے کسی جگہ کانٹرا تھے, یہاں طالبان ہے, وہاں کوئی اور تھے جہاں پر بلوچستان کے انسرجنسی ہے, یہاں کراچی کا وہ ہے, وہاں اسی طرح کی انسرجنسی کرائی جاتی ہے. لیکن گورنمنٹ ٹاپل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پاپولر موومنٹ چاہیے ہوتی ہے, جیسے انہوں نے ایجپٹ میں کیا. لیکن اوریا دیکھیں, یہ جو پرسپشن ہے کہ یہ ایجنسی کروا رہی ہے, فوج اس تحریک کے پیچھے ہے, یہ تو مزید فوج کو ایک بدنام کرنے کی کوشش ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نظر آ گیا, بالکل واضح ہو گیا کہ نریندر مودی جو ہیں انڈیا کے وزیر اعظم بننے والے ہیں, بڑے سخت ان کے خیالات ہیں پاکستان کے حوالے سے. ان حالات میں تو جو ہمارے وہ ادارے جن کے ذمہ ڈیفنس کا کام ہے ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ جائے. لیکن ہمیں کوئی اس حوالے سے سنجیدہ کوشش ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جی بہت تکلیف سے صورتحال ہے. آپ اندازہ کریں کہ کانگریس کی جو آرٹیکل پڑھیں, اگر ان کے آرٹیکل پڑھیں وہاں پر جا کے جو ہے ان کے اپنا کمیونسٹ پارٹیز کے, وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا کارپوریٹ کا پیسہ جو ہے وہ خاص طور پہ نریندر مودی کی کو جتانے میں خرچ کیا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے جمہوریت میں پولیٹیکل فنڈنگ تو بہت ہوتی ہے, لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو پاپولر موومنٹ آرمی نہ بھی کرے, فورسز کرتی ہیں. مثلا مصدق کی گورنمنٹ کے خلاف جب موومنٹ ہوئی تھی تو جو CIA کے ڈاکومنٹ لکھے تھے ایرانی سفارت خانے میں, اس میں $25,000 جو تھا وہ بسوں اور ٹرکوں کا کرایہ تھا جس پہ مظاہرین لائے گئے تھے. آپ خود سوچیں کہ کس طرح مینج کیا جاتا ہے چیزوں کو, کس طرح اپنے بندوں کو اس کے اندر بلٹ اپ کیا جاتا ہے, اور لیڈرز کو پتہ بھی نہیں چلتا اور چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک تو مفاد یہ ہے کہ اس وقت آپ کی وہ چائنیز ایگریمنٹ ہیں وہ آگے نہ چل سکیں, اور چائنیز جو ہے جس کا ہم انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ لون میں نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ کو خاص طور پہ لایا گیا ہے اور اس کے لیے بلڈ اپ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے ہوسٹائل گورنمنٹ آئے. تیسری یہ, اور چوتھا پاکستان مزید پھنس گیا ہے سعودی عرب اور ایران کی کشمکش میں. یہ ایک کولڈ وار ہے مسلم امہ کے درمیان ہو رہی. پہلے روس اور امریکہ کی ہوتی تھی, مسلمان امہ میں کولڈ وار جو ہے وہ سعودی عرب اور ایران کی ہے, کیونکہ دونوں ملک کہیں لڑ نہیں رہے, کہیں ان کی باؤنڈریز نہیں ملتی, لیکن ان کی ہیجمنی کی جنگ نے مسلمانوں کو تباہ کر لیا ہے. ہم سوچ نہیں سکتے ایران کی طرف جائے تو اس طرح سعودی عرب ناراض ہے, سعودی عرب جائے تو ایران. بہت بہت شکریہ اوریا مقبول جان, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے سیاسی قیادت کو مل کر, عسکری قیادت کے ساتھ انیشیٹو لینا چاہیے, معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے نتائج نہایت خوفناک ہوں گے. پاکستان اندرونی مسائل میں گھرا ہوا ہے اور اب بیرونی مسائل میں بھی اضافہ ہو جائے گا, اس لیے کہ بھارت میں جو حکومت بننے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے ان کے خیالات بڑے ہاسٹائل ہیں, اور وہ کہہ چکے ہیں بڑا اوپنلی کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی نیگوسیشن نہیں کر سکتے. ایک بڑا اہم معاملہ ہے, بڑی اہم صورتحال ہے, اور چاہیے حکومت کو کہ وہ اس حوالے سے انیشیٹو لے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے صوبائی وزیر چودھری شفیق سے, کیونکہ عابد شیر علی اور ان کے درمیان مختلف الزامات کا تبادلہ ہوا ہے. دونوں ایک دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں, بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. وفاقی وزیر بجلی جناب عابد شیر علی گزشتہ چند دنوں میں بہت زیادہ ان کی شہرت ہوئی ہے. بڑے زبردست انہوں نے بیانات دیے ہیں, اور ایک تاثر یہ بنا کہ وہ کسی سے نہیں گھبراتے اور کسی کی بجلی کاٹنے سے بھی نہیں گھبراتے, کیونکہ انہوں نے بہت سارے بڑے ادارے جو تھے ان کی بجلی بھی کاٹی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی کو بجلی ملے گی جو بل دے گا. KPK کی حوالے سے انہوں نے بڑے بیان دیے, متنازع قسم کے بیان تھے. سندھ کے حوالے سے بھی ان کی بیان بازی رہی, سندھ چیف منسٹر کے ساتھ بھی خاصی ان کی نوک جھوک رہی, اور جس میں بڑا ان کا جو ایک ان کے حوالے سے خاصی کنٹروورسیز رہی. لیکن اب ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی یہ کنٹروورسیز آ گئی ہیں. پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت ہیں جناب چودھری شفیق, عابد شیر علی صاحب نے ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی اور کہا کہ وہ جو ہیں وہ جو چوروں کی سرپرستی کر رہے ہیں, بجلی چوروں کی سرپرستی کر رہے ہیں, جبکہ چودھری شفیق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے. آج ہم نے بات کریں گے ہم جناب چودھری شفیق صاحب سے اسی حوالے سے, کیونکہ بڑے سنگین الزامات ہیں جو لگائے گئے ہیں, اور وہ خود کیونکہ پنجاب میں وزیر ہیں تو اس کی ایک خاص اہمیت اس کی بنی ہے. السلام علیکم چودھری شفیق صاحب. وعلیکم السلام.
چوہدری صاحب، یہ کہا گیا کہ آپ پشت پناہی کر رہے ہیں بجلی چوروں کی، بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں عابد شیر علی صاحب نے آپ پر۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا، اور عابد شیر علی کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنائی کہ انہوں نے چودھری شفیق پر جو الزامات لگائے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور قائد میاں نواز شریف کا ایک بڑا واضح میسج اور پیغام ہے کہ ہم نے جو بجلی چور ہیں ان کو پکڑنا ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے میرے انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ٹاسک فورس بنائی تھی، جس کے میرا سیکرٹری جو ہے اس کا ٹاسک فورس کا چیئرمین تھا۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب سے یہ اپنے شروع کیا تھا سلسلہ کہ ہم نے چوری کرنے والوں کو پکڑا ہے، ان کا شکنجہ جو ہے اسے ہم نے تنگ کرنا ہے۔ ان ڈاکوؤں چوروں کو ہم یہ نہیں موقع فرائیں گے کہ شریف آدمی شہری ہوئے جو بجلی سے ترستے ہیں وہ ترستے رہیں اور یہ چوری کرتے رہیں۔ اور ہم نے پنجاب میں مسلسل کام کیا، ہم نے چوروں کو پکڑا، گیس والوں کو پکڑا، ڈاکو جو چور تھے ان کو خلاف کیا، جو افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کی۔ لیکن آج مجھے بڑے انتہائی دکھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عابد شیر علی جو وفاقی وزیر ہیں، میں صوبائی وزیر ہوں، اگر اس تک کوئی ایسی بات کسی نے پہنچائی ہے، اس کے چمچے نے، اس کے ٹاؤٹ نے یا اس کے کسی ساتھی نے، تو اس کا حق بنتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر لیتا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے۔ جو صاحب میرا ایم این اے جو ہے وہاں ارشد خان لغاری صاحب جو ہے وہاں کے وابڈا کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ ان سے رابطہ قائم کر لیتے۔ بغیر سوچے سمجھے کسی پر الزام لگانا، کسی کی پگڑی اچھالنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کم عقلی ہے۔ عابد شیر علی ایک جذباتی آدمی ہے، جو شخص جذباتی ہوتا ہے وہ عقلوں پیدل ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے۔ جب عقل کام چھوڑ جاتی ہے تو پھر اس کے منہ میں سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کے بارے میں کیا کروں۔ ہم سفید پوش لوگ ہیں، اپنے سفید بالوں کا تحفظ کرنے جاتے ہیں۔ جو شخص وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیبنٹ کا ممبر ہو، کیا وہ کوئی تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ چور جو چوری کرنے والے ہیں، بجلی چوری کرنے والے ہوں، گیس چوری والے کرنے ہوں، ڈاکو ہوں، بدماش ہوں، گنڈوں ہوں، ان کی سرپرستی کر سکے؟ از اٹ پاسبل؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس شخص نے مجھ پر الزام لگا کر اس قسم کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نہ صرف میری توہین کیا بلکہ انہوں نے میرے خیال کے مطابق پاکستان مسلم لیگ کو بھی انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سراسر غلط ایک ٹھیک ہے۔ میں آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کہی کہ یہ شاید سوچے سمجھے بغیر بیان دے رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی انفارمیشن ان کو ملی تھی تو یہ آپ سے رابطہ بھی کر سکتے تھے۔ عام جو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے وہ بھی یہی کمپلینٹ کرتا ہے کہ رابطوں کی کمی ہو گئی ہے، جو ان کے لیڈران ہیں جن کے پاس عہدے ہیں۔ تو اگر یہ اب آپ ایک صوبائی وزیر ہیں، آپ کے حوالے سے بھی بات اس طرح کی گئی آپ سے رابطہ کیے بغیر، تو جو ورکرز لیول پر اس وقت مسلم لیگ دیکھو یہ فرسٹریشن ہوگی لوور لیول پر، میری بات سنو کہ میں اس لیول پہ کچھ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جس انداز سے، جس طریقے سے جو سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اپنا پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے، اس کا قطعاً اس چیز سے تعلق نہیں ہے ہمارے رابطے کم ہیں یا بڑے ہیں۔ اگر ہماری کسی جگہ کوتاہی ہے تو ہم اس کو بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ سوال اس وقت ہے ٹھیک ہے کہ سوال اس وقت یہ ہے کہ عابد شیر علی جو میسج دیا ہے، جو پیغام دیا ہے، جو بیان دیا ہے، اس کے حقائق کیا ہے؟ اب میں صرف آپ کو ایک منٹ میں چند لفظ میں صادق آباد میں ایک ایس ڈی او ہے جس کا نام ہے سنار اللہ لنگا، جو انتہائی کرپٹ ترین آدمی ہے، اور نہ صرف شریف آدمیوں کی پگڑی اچھالتا ہے، وہ دفتر میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی کی مظاہرہ کرتا ہے، ٹرانسفارمر اتار کر لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، میٹر خراب کرنے کا بہانہ دے کر ان لوگوں سے پیسے بٹورتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک تذلیل ہمارا چیمبر کا وائس پریزیڈنٹ تھا اس کے ساتھ کی، اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ چودھری صاحب اس نے میرے ساتھ دفتر میں بلا کر انتہائی بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، اور مجھے یہ کہا دفتر سے دفع ہو جائیں۔ تو میں نے فوراً چیف ایگزیکٹو میپکو جو ہے طارق رشید، اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ یہ خبر آئی ہے، ہمارے چیمبر کا بڑا معزز آدمی ہے، اس کے خلاف آپ اپنی ایس ڈی او نے آپ نے زیادتی کیا، فوراً اس کا پتہ کریں۔ انہوں نے ایکشن کو کہا کہ آپ فوراً مجھے انکوائری رپورٹ کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایس ڈی او صاحب طیش میں آ گئے۔ انہوں نے وہاں کی یونین جو ان کے اس کرپشن میں
ان کا ساتھی ہیں، ملوث ہیں، جو ان کو پیسہ بٹور کر لوگوں دیتے ہیں، جو لوگوں کو بلا وجہ میٹر خراب کر کے پیسے لے کر دوبارہ لگاتے ہیں۔ آپ کا نہیں، یہ میں دیکھیں، اب آپ نے ایک بات کہی ہے تو اس کا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو افسران سب کچھ کر رہے ہیں یہ عابد شیر علی صاحب ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں یہ کہتا کہ اپنے پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اس کا جو وفاقی وزیر ہیں، جو اس کے انچارج ہیں، وہ رسپانسبل نہیں ہے کیا؟ میں یہی کہتا ہوں کہ وہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب وہاں مطلب کہ ایکسن نے انکوائری شروع کی، ایکسن کا دروازہ توڑ دیا گیا، ایکسن کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور وہاں مطلب کہ یونین نے قبضہ کر لیا، اور ایکسن بے بس ہو کر باہر چلا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے ایم این اے ایم پی اے کے خلاف، منسٹر کے خلاف تکرار ہی شروع کر دی۔ اب یہ سلسلہ اگر جاری ہو، اور اگر کسی نے کسی تنظیم رکنا چاہیے، میرے پاس شاہ صاحب وقت کم ہے، میرے پاس ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ، اور آپ نے ایک سیکنڈ معاملے کی جانب ایک سیکنڈ مجھے ایک سیکنڈ ایک افسران ہیں وابدہ کے اندر، اور ان کو روکنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جناب عابد شیر علی جو وزیر مملکت ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن شاید ابھی وہ ان ذمہ داریوں سے ابھی پوری طرح ان کو نہیں نبھا رہے، جس کی وجہ سے چودھری شفیق صاحب کے مطابق کرپٹ افسر جو ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ کوشش ہم نے کی بہت زیادہ عابد شیر علی صاحب سے رابطہ کرنے کی، ہم چاہ رہے تھے کیونکہ ان کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، وہ بھی اس پروگرام میں آئے، بہت کوشش کی، ان سے بار بار رابطہ کیا، لیکن ان کی جانب سے کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا۔ اور ایک بڑا اہم سنگین معاملہ جناب چودھری شفیق نے اٹھایا کہ کرپٹ افسران ان کو اس وقت وہ اپنی کرپشن جاری رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کی تذلیل بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو روکنے میں حکومت ناکام نظر آ رہی ہے، کمزور نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔